اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج اقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 28 فروری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زوئے، نون، دواد، زے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ ملوث افراد کو چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران اپنی ڈریسنگ کا، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا اور اس طرح کے معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو انٹرویو وغیرہ کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ انٹرویو کے دوران یا انٹرویو کے لیے جاتے وقت اس طرح کی حالت میں ہوں کہ یہ جاذب نظر ہوں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ سیر و تفریح کا پلان تو بنائیں گے لیکن جاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا وہ افراد جو انعامی اسکیمیں وغیرہ کھیلتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران ان معاملات سے دور رہیں، کیونکہ کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ آپ ان معاملات سے کوئی اچھا اور بہتر مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران کاروباری افراد کو چاہیے کہ اپنے کام اور کاروبار کی طرف توجہ زیادہ مرکوز رکھیں، بلکہ اگر یہ کوشش جاری رکھیں اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرتے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ کاروباری افراد کی توجہ کام کی بجائے دوسری مصروفیات، دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ معاشرے میں عزت و وقار رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات میں کچھ کمی آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں اس اشرے کے دوران یہ لوگ کوششیں تو کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن کوئی کامیابی ان کا مقدر بنتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اس اشرے کے وقت کے دوران آپ مذہبی معاملات کے حوالے سے لوگوں سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ اس بحث و مباحثے کی صورتحال خاصی سنگین ہو جائے اور آپ کے آپسی تعلقات جو ہیں وہ خرابی کی شکل لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہے اس اشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ کوششیں تو کرتے نظر آتے ہیں لیکن کوئی اچھا یا حسب منشا رشتہ ان کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس عرصے کے وقت کے دوران عشق و محبت کرنے والے افراد اگر رشتے کی بات کرتے بھی ہیں تو وہ نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس کے یہ خواہش مند ہوں گے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران اپنے مالی معاملات، مالی صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے خاصے فکر مند نظر آتے ہیں۔ کسی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو اس اشرے کے دوران واپسی کا مطالبہ کریں۔ اس بات کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ رقم کا کچھ حصہ وہ آپ کو واپس کر دے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کچھ فضول خرچیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنا مال جو ہے وہ ذاتی نمود و نمائش کے اوپر بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا خالق، 3 تسمیہ آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق زردے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 26 فروری کی ہے۔ برج اقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔